اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتی ہوں بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے، ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے ہدایت مانگ بھی رہے ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی عافیت کا سبب بن رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، استغفار آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ کی ڈھیر و محبت اور پذیرائی کی وجہ سے ماشاءاللہ مجھے مزید موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے استغفار کے معجزات یا جو ہمارے فرینڈز، جو ہمارے فالوورز، جو دوسرے بہن بھائی ہمیں استغفار کے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، وہ میں آپ سے بھی شیئر کرتی رہوں تاکہ میری طرح آپ لوگوں کو بھی استغفار مزید پڑھنے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ دوستوں، دعا کو بھی ایک روحانی ہتھیار ہی کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہتھیار کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کر لیتے ہیں ہر آنے والے خطرے سے، بالکل اسی طرح دعا اور استغفار جو کہ ایک اور روحانی ہتھیار ہے ہمارے لیے، یہ ہمیں بچاتا ہے موجودہ خطرات سے، اپنے رب کے پاس جو ہمارے گناہوں کا ایک انبار ہے اس سے باہر نکلنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ استغفار کی بیش بہا ایسی طاقتور معجزات، ایک طاقتور کہانیاں اور ایک طرح کی کہانیاں یا اس طرح کی دعائیں قبول ہوئی ہیں لوگوں کی کہ جسے سننے کے بعد آپ اپنے آپ کو اسپیچ لیس محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے آگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ لیکن استغفار اور دعا یہ دونوں چیزیں مل کر وہ کام کر دیتی ہیں جو کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں کچھ اسی طرح استغفار کی معجزات یا استغفار کے واقعات کہہ لیں کہ جو بہن بھائی ڈیلی ہمارے استغفار پڑھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ ڈیلی بیسس پر اور کچھ جو خاص طور پر کسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھ رہے تھے تو کس طریقے سے ان کا وہ کام ہوئے اور ان کی وہ پریشانیاں دور ہوئیں۔ چلیے دوستوں، آج کی سٹوریز کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں، ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ کسی کو پسند کیا کرتی تھی، لیکن وہ ان کی فیملی سے باہر تھے، ان کے آؤٹ آف کاسٹ ہے، وہ شادی نہیں ہوتی، لیکن یہ بات وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ کسی طرح کے ریلیشن شپ میں نہیں تھی، یہ بات صرف اور صرف ان کے اندر ہی موجود تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کیا، تہجد پڑھنا شروع کی اور اللہ رب العزت سے بہتری کے ساتھ انہیں مانگا۔ وہ کہتی ہیں کچھ ہی عرصے بعد اس طرح کے حالات بنے کہ وہ ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے اور پھر الحمدللہ ہمارے رشتے کی بات ہوئی اور میرے گھر والے بھی آرام سے اس رشتے کے لیے مان گئے۔ یہ ایک ناممکنات میں سے تھا کیونکہ ہمارے یہاں برادری سسٹم ہے اور ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی۔ بہرحال وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بہن بتاتی ہے کہ وہ تھائرائیڈ کی مسئلہ تھا ان کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ تھائرائیڈ میں پریگننسی ہونا یا کنسیو کرنا ایک ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے کثرت سے استغفار پڑھا، تقریباً 12,000 بھی پڑھ لیتی تھی وہ ایک دن میں، کبھی 7,000 کبھی 2,000۔ وہ کہتی ہیں بہرحال میں نے بہت پڑھا اسے اور بہت دعائیں کی اپنے تھائرائیڈ کے لیے اور الحمدللہ وہ کہتی ہے میرے تھائرائیڈ کا مسئلہ حل ہوا اور اس کے بعد میں پریگننٹ بھی ہو گئی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ ان کو اسکن کی پرابلم تھی، ان کی اسکن میں ایک عجیب سی الرجی ہو گئی تھی جو کسی کو سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹرز چینج کر کر کے تھک چکی تھی، ہر طرح کے سلوشنز، ہر طرح کے آئنمنٹ، کریم سب یوز کر رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں میری اسکن میں ذرا سی بھی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں میں بہت پریشان تھی، ان کی ایج بھی بہت کم ہے اور ظاہر رشتوں کا بھی ان کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں نے بے حد پریشانی کے عالم میں جب ایک دفعہ میں نے استغفار کی ویڈیو دیکھی، پھر میں نے استغفار پڑھنے کا سوچا۔ وہ کہتی ہیں پھر میں نے استغفار پڑھنا شروع بھی کر دیا۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے بے حد کثرت کری استغفار کی اور دل و جان سے پڑھا اور بے حد پڑھا اور پڑھ کے دم بھی کیا اور اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگتی رہی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، آہستہ آہستہ ان کے چہرے کے وہ داغ دھبے یا وہ جو الرجی جو ہر طرح کی دوائیوں سے
نہیں جا رہی تھی، وہ تھک گئی تھی۔ الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہوئے اور ان کا چہرہ کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے الحمدللہ۔ دوستوں اسی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلی مارکیٹ جانے کے لیے۔ وہ مارکیٹ پہنچی، جب وہ شاپنگ کر چکی اور باہر نکلی تو بے حد تیز بارش ہو گئی۔ اتنی تیز بارش اور اولے پڑ رہے تھے، وہ بے حد پریشان تھی اور کوئی اس طرح کی کنوینس بھی نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ گھر جا چکی ہیں۔ وہ باہر روڈ پر کھڑی تھی اور بے حد پریشان تھی، اور جس طرح ہم اوبر یا کریم وغیرہ منگوا لیتے ہیں، کوئی نیٹ ورک بھی اویلیبل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں کھڑی رہیں۔ پھر اچانک انہیں استغفار کے بارے میں خیال آیا۔ وہ کہتی ہے میں نے کثرت سے استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم گزرا اور الحمدللہ نیٹ ورک اویلیبل ہوا اور انہوں نے اوبر جو ہے وہ اپنے لیے بک کروائی اور وہ ساتھ خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ وہ بتاتی ہے میرے لیے یہ بھی استغفار کا ایک میریکل ہی ہے۔ اسی طرح ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ راستے کراس کرنے میں، روڈ کراس کرنے میں ان کو بہت ڈر لگا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ رش میں پھنس گئیں اور بہت مشکل میں تھیں تو انہوں نے استغفار کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ بتاتی ہیں جیسے ہی ورد کرنا میں نے شروع کیا، ایسا لگا کہ جیسے رش کم ہونا شروع ہو گیا ہو اور وہ آرام سے دوسری طرف پہنچ گئیں روڈ کے، ان کو راستہ بھی مل گیا۔ دوستوں استغفار کی اتنی برکات اور فیوز ہیں کہ ہم جتنا ذکر کرتے چلے جائیں، شیئر کرتے چلے جائیں، وقت کم پڑ جاتا ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے بھی اور عام زندگی میں ہر طرح کے لوگوں نے ہر طرح کے واقعات ایکسپیرینسز کیے ہیں، اور سب سے مین زیادہ تر جو کثرت سے کرتے ہیں، تقریباً 7,000 10,000 یا 12,000، وہ یہ کہتے ہیں اکثر و بیشتر جو میں نے واقعات پڑھے یا آپ کو سنائے یا لوگوں نے جو مجھے سنائے، اس میں یہی بات زیادہ تر سننے میں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دل میں ہی خواہش رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہماری وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ہم کسی بات کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی انہیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کثرت سے پڑھتے ہیں، یکسوئی سے پڑھتے ہیں، دماغ میں، ذہن میں، یعنی رکھ کر استغفار کو، اس کے معنی کو پڑھتے ہیں۔ دوستو دعا کرتی ہوں اللہ پاک بھی ہمیں ان کثرت کرنے والوں میں آپ کو، مجھے شامل کر لے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہماری ہر دعا پہ اللہ رب العزت کن کہہ دے اور فیکون کا ظہور ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کیجئے، اور چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔